बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। कौमी असम्बली में बजट पर बहस सेशन का आज आगाज़ हुआ, लेकिन एक दूसरे पर तनकीद से बात शुरू हुई और नाम ECL में डालने और ECL से नाम निकलवाने पर बहस ख़त्म हुई। बजट पर जो बहस होनी चाहिए थी वो कौमी असम्बली में आज नहीं देखी गई। ख्वाजा आसिफ साहब ने हुकूमत पर खूब तनकीद की, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने आज बजट पर बहस का आगाज़ किया। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा भी पहली बार हुआ, क्योंकि अपोजिशन लीडर बजट पर बहस का आगाज़ करते थे। अपोजिशन लीडर कोरोना वायरस का शिकार है, वो ना आ सके, तो ख्वाजा आसिफ ने बजट पर बहस का आगाज़ किया और उन्होंने ये कहा कि ये जो बजट मौजूदा हुकूमत ने पेश किया है ये आर्जी बजट है, अभी मजीद बजट आएगा, टैक्स लगाए जाएंगे हुकूमत की जानिब से। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत टैक्स रेवेन्यू बढ़ा ना सकी, जो टैक्स रेवेन्यू हमने छोड़ा था वही टैक्स रेवेन्यू है। नून लीग के दौर की खिदमत उन्होंने गिनवाई, मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। खास तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की फाइनेंस टीम को उन्होंने आड़े हाथों लिया, जिनमें अब्दुल हफीज शेख साहब और रजा बाखिर साहब का नाम उन्होंने लिया और इन दोनों का नाम लेकर उन्होंने कहा कि इन्हें फौरी तौर पर इनका नाम ECL में डाला जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को भी उन्होंने एक वादा याद कराया कि वो ये कहते थे कि वो कभी भीख नहीं मांगेंगे, इमदाद नहीं लेंगे, कर्ज नहीं लेंगे। क्या वादा था, उन्होंने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। 40 से 50% ग्रोथ जो है टैक्स रेवेन्यू में नवाज शरीफ के पुराने पाकिस्तान में हुई। इस वक्त भी जो वसाइल हैं पूरे झोंक देने चाहिए इस वबा को रोकने। PSTP बढ़ाएं, स्टिमुलस दें ताकि लोगों को रोजगार मिले। तो तमाम राज पता है कि उंगली किसने खड़ी करनी थी, किस एम्पायर ने खड़ी करनी थी। गवर्नर स्टेट बैंक को और BCS दोनों को ECL पे डालें और परफॉर्मेंस बॉन्ड बढ़वाएं। इमरान खान बिकेम ए पोस्टर बॉय, उसके नारे गली गली गूंज रहे थे। इमरान खान मर जाएगा, भीख नहीं मांगेगा, खुदकुशी कर लेगा, कम से कम अटेम्प्ट ही कर लेते खुदकुशी। जवाब में हुकूमती वजीर असद उमर ने भी अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। ख्वाजा आसिफ के एक एक सवाल का उन्होंने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। ECL में नाम डालने और निकालने के मामले पर उन्होंने कहा कि आपके कायद का नाम ECL में डाला गया, वो जाली रिपोर्ट्स दिखाकर मुल्क से बाहर चले गए, लंदन चले गए। तो असद उमर ने कहा कि मेरा तो अब ECL से एतमाद ही उठ गया है। उन्होंने अपने दौर के कुछ कारनामे भी गिनवाया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल बैरूनी सरमायाकारी बढ़ी और एक्सपोर्ट और ज़राअत में इजाफा हुआ, रुपए की कदर को मौजूदा हुकूमत ने मुस्तहकम रखा। और उन्होंने कहा कि जो साबिका हुकूमतें थीं जिनमें ख़ास तौर पर PMLN किया, उसकी नाक़िस कारकर्दगी ख्वाजा आसिफ साहब को नज़र नहीं आई। और उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन खुलकर बताए कि वो आखिर कहना क्या चाहती है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है उस नाकिस पॉलिसी की वजह से आज पाकिस्तान के अंदर कोरोना फैला। इमरान खान जो है वो अपोजिशन के औसान पर सवार रहते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना सवार होते हैं। बताएं तो, खोल के बोले ना कि आपकी स्ट्रेटजी है क्या। बाहर से बैरून मुल्क से जो सरमायाकारी की जाती है मुल्क के अंदर, वो पिछले साल से 2 गुना से ज्यादा थी, लेकिन ख्वाजा साहब को वो नजर नहीं आई। मेरा तो ECL पे से एतमाद ही खत्म हो गया। जाली प्लेटें दिखाकर जो लंदन पहुंचते ही प्लेटों से चमचों में कन्वर्ट हो जाती है, ECL से फरार हो सकते हैं, तो वैसे फ्री ECL पे डालने का फायदा क्या। ऐसा लीडर हो जिसकी जायदादें मुल्क से बाहर हो, जो बीमार पड़े तो मुल्क से बाहर भागे, उस लीडर को फॉलो करना छोड़ दे। जो सच की बात करता है, जो सवाल का जवाब सीधा देता है, उसको सुप्रीम कोर्ट सादिक और अमीन कहता है, और जो राह फरार इख्तियार करता है उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो फिर गॉडफादर से तशबीह देता है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात हम कोरोना वायरस के हवाले से करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कोरोना के हवाले से एक जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जो अद्वियात और इंजेक्शंस मार्केट से शॉर्ट हुए हैं, महंगे हो गए, इसका नोटिस लिया और फौरी तौर पर उन्होंने हिदायत जारी की है कि ये मरीजों तक पहुंचाए जाएं। और उन्होंने कहा कि जो इक़दामात हुकूमत कर रही है इसमें मजीद बेहतरी लाई जाएगी। फिलहाल लॉकडाउन का ऑप्शन ज़ेर गौर नहीं है। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम में कि क्या कोई हुकूमत के पास कोरोना वायरस से निपटने के लिए तदबीर है। जो कहा जा रहा है कि जुलाई के आखिर तक केसेस 10 लाएंगे। और बजट पर बहस के हवाले से ख्वाजा आसिफ ने जो सवालात उठाए हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं। एक ब्रेक के बाद अपने मेहमानों का भी आपसे तारुफ करवाऊंगा।
ویلکم بیک. ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اپنے مہمانوں کو آپ سے تعارف کرواؤں گا. شہر اقتدار سے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عبدالصمد یعقوب صاحب نے. ان کے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اسد محمود صاحب. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. جبکہ لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا احسان افضل خان صاحب. آپ کا بھی سر بہت شکریہ. ٹیلی فون لائن پر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نادر قبول صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ کا بھی بہت شکریہ. آغاز کرنا چاہوں گا عبدالصمد یعقوب صاحب آپ سے. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو منی بجٹ آئیں گے, مزید ٹیکس بھی لگیں گے, حکومت ریونیو بڑھا نہیں سکی, جو ریونیو 2 سال پہلے ہم نے چھوڑا تھا وہی ہے اب بھی. سراسر غلط بیانی انہوں نے کی ہے اور اس کو کریکٹ بھی کیا اسد عمر صاحب نے. 5500 ارب روپے کا پہلے جو ہدف رکھا گیا تھا, جو بعد میں 5280 ارب کیا گیا, تو پہلے 6 مہینوں میں کو 2250 ارب روپیہ اس پہ ریونیو اکٹھا ہوا تھا, جو کہ پچھلے سال سے 17% زیادہ تھا. اور یہ کچھ اہداف نہ جو حاصل نہیں ہو سکے, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ 3 مہینوں سے جو کرونا آیا ہے, جس کی وجہ سے انگلینڈ جیسی معیشت جو ہے نا وہ 30% شرنک ہونے کا خدشہ ہے ان کا, جو کہ سب سے پرانا ملک مانا جاتا ہے. تو وہ انہوں نے بالکل ہی غلط فورج فگرز کا سہارا لیا, کیونکہ ہمیشہ لیکن وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کورونا کو تو بہانا ہے, کورونا سے پہلے ہی معیشت بیٹھ چکی تھی. دیکھیں یہ تو وہ لیم ایکسکیوز کر رہے ہیں کہ کورونا سے پہلے معیشت. سارے اگر آپ انڈیکیٹرز, اکنامک انڈیکیٹرز اٹھا کے دیکھ لیں, آپ موڈیز کی ریٹنگ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ ہر لحاظ سے آپ فسکل ڈیفیسٹ دیکھ لیں, سب وہ تو سارے انڈیکیٹرز ان کے اگینسٹ ہی ہیں. وہ تو اسد عمر صاحب نے بھی کوٹ کر دی ہیں. تو یہ پوائنٹ سکورنگ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. وہ اپنے سیالکوٹی انداز میں جس طریقے سے انہوں نے تقریر کی ہے, جس طرح پچھلے سال 2.5 گھنٹے کی تقریر کی تھی شہباز شریف صاحب نے, اور ہیڈ لائن ایک بھی نہیں بن سکی. تو یہ صرف ایک ہیڈ لائنز یا ایک سرخیاں بنانے کی کوشش ہی کرتے رہے, جس سے کوئی فائدہ ان کو حاصل نہیں ہوا. لیکن حکومت کے پر بڑے انہوں نے سوال اٹھائے ہیں ٹیکسز کو لے کر, منی بجٹ کو لے کر. بہرحال میں واپس آؤں گا آپ کی طرف. اسد محمود صاحب, آپ سمجھتے ہیں خواجہ آصف صاحب نے جن تحفظات کا اظہار کیا بجٹ کو لے کر, منی بجٹ آنے کا اشارہ دیا, ٹیکسز مزید بڑھنے کا اشارہ دیا, یہ درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جواد, تھینک یو ویری مچ. ایک تو میرا خیال ہے کہ ان تمام سیاسی زوما کو, اسپیشلی یہ جو مین سٹریم میڈیا ہے اور اس پہ آپ کا جو شو ہے, اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. وائی بیکاز دے آر بینگ ڈسکسڈ اوور ہیئر. ادروائز جو آپ ان کی پچھلے آلموسٹ کو 1.5-2 سال سے اس پریزنٹ اسمبلی کی جو پرفارمنس دیکھ رہے ہیں, اور آپ اٹس ناٹ اونلی دس بجٹ سیشن کی اگر آپ یہ بات کریں, اس کے علاوہ ان کو دیکھ لیں جتنے بھی اجلاس ہوئے ہیں, کیا کوئی ایسی چیز نظر آئی کہ ہم نے ان کو الیکٹ کر کے اس نیشنل اسمبلی کے اندر بھیجا ہے کہ یہ ایک عام آدمی کے بارے میں کوئی بات کریں گے, عام آدمی کو جو مشکلات ہیں اس کے لیے کوئی حل پیش کرنے کی کوشش کریں گے؟ نو, ناٹ ایٹ آل. مے اٹ بی پیپلز پارٹی, نون لیگ کو لے لیں آپ, پی ٹی آئی کو بھی فار دیٹ میٹر آپ لے لیجئے. ادر دین دی پالیٹکس یو ڈونٹ فائنڈ ایکچولی اینی تھنگ ان نیشنل اسمبلی کی بات کریں. اور فرینکلی اسپیکنگ, آپ خواجہ آصف کی جو بات آپ نے جس طریقے سے کی ہے, از دس دا وے کہ ایک سیزنڈ پارلیمنٹیرین جو ہے وہ اس طریقے کا, مطلب بجٹ سیشن از سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ, جس کے اندر آپ نے بڑا سیریسلی حکومت کے اوپر نہ صرف یہ کہ فوکس کرنا ہوتا ہے, ان پہ اعتراضات اٹھانے ہوتے ہیں. اٹ واز جنرلی آپ کو ایسا لگتا تھا کہ کوئی ٹی وی ٹاک شو چل رہا ہے, اور جس کے اوپر خواجہ آصف جو ہے وہ اپنے مختلف طرح کے جو بیانات ہیں یا اوور آل جو جس طرح ان کو ڈسکشن کرنی چاہیے وہ آپ کو ڈسکشن نظر. جواب بھی تو ویسی ڈسکشن ملی نا سر, اسد عمر صاحب نے بھی اسی طرح جواب دیا. دیکھیں اس کے علاوہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کی طرف سے کسی طرح کا اگر کوئی سوال آئے گا تو سرٹلی اس کا جواب تو انہی کوائنس کے اندر پھر ڈیفینیٹلی حکومت کی ذمہ داری آتی ہے کہ اس کو دینا چاہیے. اور بات تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ناٹ دیٹ آئی ایم سائڈنگ اسد عمر, بات تو انہوں نے ٹھیک کی ہے. انہوں نے کہا اچھا آپ مجھے یہ بتائیے, اس سے سم تھنگ ویری اسٹرینج کہ جی انہوں نے کہا کہ وزیر خزانہ آپ کو جو ہیں وہ, اور پھر گورنر اسٹیٹ بینک کا انہوں نے بات کی باقر صاحب کا, جی ان کو آپ ای سی ایل پہ ڈال دیں. اور میرا خیال ہے اسد عمر نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ ای سی ایل تو اس ملک میں ڈالنے کی ضرورت ہی کسی کو نہیں ہے. یہ بالکل آزاد ملک ہے, یہاں پر کسی کی کوئی, اور اسپیشلی دوز ہو میٹر, دوز ہو آر پارٹ آف دی ایلیٹ لاٹ, ان کو کوئی دنیا کا کوئی. یہ ایک الگ بات ہے کہ اس آزادی کا فائدہ آج کل اپوزیشن لیڈر اٹھا نہیں پا رہے. رانا احسان افضل خان صاحب کی طرف وہ تو دیکھیں نا, وہ تو کسی اور بھرم کے اندر ایکچولی وہ واپس آئے تھے نا, وہ جو کچھ بھی آپ دیکھ لیں. ایک تو میں کہوں سچی بات ہے, اب کیونکہ ہم کووڈ-19 کے اندر چل رہے ہیں, پوری دنیا اس کا ایک لحاظ سے شکار نظر آتی ہے. اور میں جب اپنے ملک کو میں دیکھتا ہوں, پورے ملک کے طول و عرض کے اندر, اور ان پولیٹیکل لیڈرز کو, ایم پی ایم این ایس کو میں دیکھتا ہوں,
کیا آپ کو کوئی نظر آیا آپ کے ایریا کا الیکٹڈ ایم پی ایم این اے کہ اس نے آ کے پوچھا ہو کہ جواد صاحب آپ کیسے کو پوچھے؟ کوئی پرابلم کوارنٹائن ہے؟ ہونے کا تو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں سیلف، اگر وہ اس کو تو عوام چھوڑ میں آتے دیجئے ہیں تو نا، وہاں اس کو جھمگٹا ہی رس پھر لگ بات جائے گا۔ سنیں ایک آپ ابھی تو الگ ٹاپک ہے سر، میں تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہوں۔ رانا صاحب، اوکے۔ نون لیگ کی حکومت نے قرض لے کر ملک کی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ اسد عمر صاحب نے آج نیشنل اسمبلی کے فورم پر کہا جب بات بجٹ پر بحث کے سیشن میں۔ دیکھیں جی، میں تو سمجھتا ہوں خواجہ صاحب نے بڑی اچھی سپیچ کی، اس میں جتنے بھی فیکٹس اور فگرز انہوں نے پیش کیے وہ انہی کی اسٹیٹ بینک کی رپورٹ سے تھی، انہی کی بجٹ کی رپورٹ سے تھی، اور انہوں نے عام آدمی کی بات کی، انہوں نے انفلیشن کی بات کی، انہوں نے بتایا کہ ہمارے ٹائم پہ انفلیشن 3.9% تھی، آج جو ہے انفلیشن 11% پہ، اور بجٹ کے اوپر جو ڈیبیٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک ایویلیویشن ہوتی ہے پچھلے سال کی، اور اگلے سال کے ہدف کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے کہ یہ اچیویبل لیکن ہے انہوں یا نے نہیں ہے۔ زیادہ وقت تو لیا ہے 2018 کے انتخابات کو ڈسکس کرنے میں۔ نہیں، انہوں نے اوور آل انہوں نے جی ڈی پی کی بھی بات کی، انفلیشن کی بھی بات کی، انہوں نے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی بھی بات کی، ایس ایم ای کی بھی بات کی، انہوں نے ہر میرے خیال سے شعبے کو بڑی حفیظ شیخ ڈیٹیل صاحب میں اور ٹچ رضا کیا۔ باقر صاحب کا نام بھی ای سی ایل میں ڈالنے کی بات کی، کیا یہ درست ہے سر؟ دیکھیں میرے خیال سے جو اسد عمر صاحب نے کہا کہ ان کو ای سی ایل پہ نہیں ہے، میرے خیال سے ان کو اپنی کابینہ پہ اعتماد نہیں ہونا چاہیے، ان کو عمران خان پہ اعتماد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ فیصلہ انہی دو فورمز پہ ہی کیا گیا تھا کہ ان کو جانے دیں، ان کی طبیعت خراب ہے۔ اگر ان کو کسی پہ اعتماد نہیں ہونا چاہیے تو اپنی حکومت پہ نہیں ہونا چاہیے، جنہوں نے تصدیق کی، یہاں تک کہ شوکت خانم سے بھی ڈاکٹر انہوں نے بلایا جس نے وہ رپورٹس چیک کی اور تصدیق کی، تو یہ باتیں کرنے کو ہیں۔ مجھے ذرا پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہدف جو ہے عدالتی فیصلہ تھا، پری کرونا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی اچھی معیشت تھی، تو میں سمپل سی آپ کو یہ بات کہوں گا کہ پچھلے سال انہوں نے کہا کہ ہمارا ہدف ہے 6.2 جی ڈی پی کا، فائنینشیل ایئر 19 کی بات کر رہا ہوں، پھر انہوں نے کہا کہ ہماری 3.3% سے جی ڈی پی گرو کی، اس کے سال بعد انہوں نے کہا نہیں 3.3 نہیں تھا 1.9% تھا، تو ان کا جھوٹ تو پہلے سال کے اندر ہی واضح ہو گیا، اور اس طرح کی مس ریپریزنٹیشن دنیا میں نہیں کی جاتی، اتنی میسو ویریشن۔ اچھا پھر اس سے آگے آ جائیں، مارچ تک لارج سکیل مینوفیکچرنگ -3% تھی، جس کا مطلب ہے کہ وہ نیگیٹو گروتھ پہ تھی، اور پرائیویٹ سیکٹر بوروئنگ پہ آ جائیں آپ، جو کہ ہم نے 775 ارب پہ چھوڑی، وہ اس سال 288 پہ بیٹھی ہے، اور یعنی کہ دسمبر تک یہ 2019 دسمبر میں اٹ واز 77% ڈاؤن، جس کا مطلب کیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر ایکسپینشن نہیں کر رہا تھا، پرائیویٹ سیکٹر کوئی اپنی پرانی ٹیکنالوجی کو ریپلیس نہیں کر رہا تھا، پرائیویٹ سیکٹر ورکنگ کیپٹل کے لیے نہیں بورو کر رہا تھا، پرائیویٹ سیکٹر سکڑ رہا تھا۔ تو یہ سارے جو ہدف ہیں یہ ساری عوام کے سامنے ہیں۔ انفلیشن 14% جنوری میں تھی، وہ کرونا کا ٹائم تو اب آیا، اب تو کرپشن گرنا شروع، اب تو انفلیشن گرنا شروع ہو گئی ہے۔ اور سب سے مین چیز دیکھیں، 2 سال ہو گئے ہیں، ابھی اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے ہم نے ڈالر کو سنبھال لی ہے، ابھی یہ سنبھالنا کہتے ہیں کہ ڈالر 170 پہ جاتا ہے، پھر 154 پہ جاتا ہے، پھر 164 پہ جاتا ہے۔ اگر ایسا انہوں نے ڈالر سنبھالنا ہے تو میری توبہ، پھر تو لوگوں نے بزنسز کر لیے، لوگوں نے یہاں پلاننگ کر لی، انویسٹمنٹ کر لی، تو یہ ان کی باتیں ساری عوام ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں ہمیں چھوڑ دیں، ہماری باتوں کو چھوڑ دیں، آپ عوام سے پوچھیں کہ ان کے حالات کیا ہیں، ان کے گزارے ہو رہے ہیں، کیا وہ 2 سال پہلے بہتر تھے یا آج بہتر تھے، تو آپ کو جواب مل جائے گا۔ عوام اس وقت تو وہ تو حکومت کہتی ہے نا آپ لوگوں کی ناقص پالیسیاں تھیں جو انہیں بھگتنا پڑ رہی ہیں، یہ حکومت کا موقف ہے۔ یہ ان کی حکومت کب شروع ہوگی یہ مجھے بتا دیں، ہم ان سے کب پوچھیں گے بھائی کہ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، عبدالصمد یعقوب صاحب کی دیں۔ طرف میں جاؤں گا اس سوال کو لے کر، لیکن پہلے نادر قبول صاحب کو بھی ڈسکشن میں انوالو کرتے ہیں۔ نادر قبول صاحب، آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کا بھی یہی موقف ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے اتحادی ہیں آج کل پی ایم ایل این والے اپوزیشن میں ہی، کہ منی بجٹ بھی آئے گا، ٹیکسز مزید بھی لگیں گے؟ جی بالکل، جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے اگر اس پہ ہم نظر ڈالیں تو بالکل ایکسپیکٹڈ ہے ان سے کہ ٹیکسز یہ لوگ مزید بڑھائیں گے، ڈیفینیٹلی منی بجٹ یہ لوگ بیچ میں لائیں گے۔ دیکھیں، یہ تو وزیر اعظم صاحب کا جو پہلا سپیچ تھا کورونا کے وبا کے جو ایڈریس کرنے کے لیے پہلا سپیچ کیا تھا، اس میں ہی پتہ چل رہا تھا ان کی باڈی لینگویج سے کہ ان کے لیے تو ایک بڑا اچھا بہانہ مل گیا بنا بنایا کورونا کا اپنی نااہلی چھپانے کا۔ ویسے تو بڑی انہوں نے کارنامے انجام دیے تھے 1.5 سال میں،
जो पिछले 3 महीने की एक वबा को या एक अनफॉर्चुनेट इवेंट को ये लोग यूज़ कर रहे हैं, उसकी आड़ में कहना चाह रहे हैं कि जी ये कोरोना की वजह से हमारी ग्रोथ नीचे चले गई है। तो भाई अगर अभी 3 महीने में चले, मान लेते हैं कि लॉकडाउन की वजह से, और दुनिया भर में बिल्कुल सही कह रहे हैं, पिछले 2-3 महीने से पूरी दुनिया में जीडीपी श्रिंक हुआ है, मगर जो इनका पहला साल था उसमें कौन सा इन्होंने जीडीपी डबल कर दिया था, उसमें भी डिक्लाइन किया था जीडीपी। और अभी तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा मैं देख रहा हूँ नेगेटिव में जा रहा है। तो 3 महीने के कोरोना की वजह से पिछले 9 महीने की आपकी मतलब बहुत अच्छा जा रहे थे, उससे पहले 9 महीने ये सिर्फ और सिर्फ बहाने आवाम को, जिस तरह से ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है गुमराह करने का, चाहे आईएमएफ से लोन ना लेने के इनके दावे, और ये असद उमर साहब क्या बातें कर रहे हैं कि मुझे भरोसा उठ गया। भाई भरोसा तो आवाम को आपसे उठ गया। ये आप वही शख्स हैं जो नेशनल असेंबली के फ्लोर पे कहते थे कि मैं 40 रुपए का पेट्रोल करूंगा। ये तो अभी क्योंकि दुनिया भर में बिल्कुल, अमेरिका में तो लिटरली मुफ्त में दे रहे थे, मुफ्त में क्या, अमेरिका में तो $30 दे रहे थे कस्टमर को कि आप खुदा के लिए हमसे ऑयल ले जाएं। तो इतने रिकॉर्ड डिक्लाइन के बाद जाके इन्होंने पेट्रोल कम किए, नहीं तो इससे पहले इनका 100 से ऊपर था, 116 पे इनका पेट्रोल पहुंच गया। तो असद उमर के तो किसी पोजीशन पे स्टैंड ही नहीं करते इस तरह की बातें करने के लिए। दूसरा, बजट के अंदर उन्होंने गरीब आदमी के लिए क्या किया, रिलीफ इन्होंने कौन सी अनाउंस किया, रिलीफ किसी के लिए भी एक दफा बस 12,000। बजट में एक चीज तो जेर गौर है ना नादिर साहब, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, ऐसा माजी में देखने में नहीं आया। नया बजट लगता था तो नए टैक्स आते थे। नया हेड उन्होंने नहीं बनाया, नया कोई कैटेगरी नहीं बनाया, मगर जो पहले ऑलरेडी इतने सारे टैक्सेस हैं, वो जो आपने पिछले साल भी टैक्सेस कलेक्ट किए, और अभी जब आवाम को, गरीब आदमी को जरूरत है, जो बेचारा नौकरी से निकाल दिया गया है, जिसकी फैक्ट्री कारोबारी हजरात हैं, जिनमें कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गई, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अलावा तकरीबन ज्यादातर जो बड़े सिटीज हैं उनके चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट ने इस बजट को खुशाइन करार दिया है। देखिए, इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट। मैं तो यहाँ पे उठता बैठता हूँ मेमन कम्युनिटी के साथ, जो कि बिजनेस माइंड्स हैं कराची के, तो वो तो यही कह रहे हैं कि इमरान खान को अगर 3 साल और मिल गए तो फिर सारे बिजनेसेस पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली ठप हो जाएंगे। मतलब अब्दुल समद याकूब साहब मुख्तसर जवाब दीजिएगा। एक तो ये कि जो पॉइंट उठाया नादिर साहब ने कि अगर 3 साल और मिल जाए तो सारे बिजनेस खत्म हो जाएंगे। दूसरा, राना साहब ने भी एक सवाल किया था कि कब शुरू होगी आप लोगों की हुकूमत, माजी की हुकूमतों पर ही सारे मलबे डालते रहेंगे। मुख्तसर प्लीज। जो है माजरत के साथ इनको एक ही बात रटा दी गई है कि इनको ये इन तर्जमानों को कि ये जीडीपी ये ग्रोथ रेट, इसके अलावा इनको इकोनॉमी के बाकी कोई स्टैंडर्ड्स का या आप लोग भी तो इससे आगे नहीं बढ़ते ना सर। नहीं होता। अगर ये क्राइटेरिया होता तो जापान की कुछ अरसे से, कुछ सालों से जीडीपी जो ग्रोथ है वो 0% पे जा रही है। ठीक है, ये इनको वो बता दिया गया कि नून लीग को कि 5.5% पे छोड़ गए थे। इस वक्त पूरी दुनिया की ऑलमोस्ट जीडीपी जो है वो सब सारे माइनस में जा रही हैं इस वक्त कोरोना की वजह से। और सिर्फ जीडीपी एक स्टैंडर्ड नहीं है, फिस्कल डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, एक्सपोर्ट है, $3 अरब की एक्सपोर्ट हमारे जवाब मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा। देखिए, हम यहाँ पर अगर फैक्ट्स और फिगर्स की भी बात करते हैं, इफ यू रिमेंबर 2 साल पहले इसका नाम था बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, कोई 100 बिलियन के करीब इसके अंदर ये फंड्स जाया करते थे। और विद इन 2 ईयर्स अगर आप उसको एहसास प्रोग्राम का नाम देके अगर आप 200 अरब से रुपए से ज्यादा लेके चले गए, व्हाट डज दैट इंप्लाई? इसका मतलब है कि आम आदमी के लिए ये हुकूमत कम से कम कुछ सोच तो रही है ना। आप ये भी एक लिहाज से मेरा ख्याल है हमें ज़हन में रखना चाहिए। दूसरी बात ये है, चाहे जैसा भी हम कह लें, जो इससे पहले जिस तरह की गवर्नेंस थी, जो करंट अकाउंट का ये डेफिसिट पिछली हुकूमत छोड़ के गई थी 40 बिलियन का, अगर आप उसको वो नैरो डाउन करके काफी हद तक कम लेकर आ गए। नो हियर इज द पॉइंट जहां पे सिचुएशन इंप्रूव होती है तो चीजें आगे चलेंगी। ब्रेक पर मुझे जाना है सर, ब्रेक के बाद हम बात कर लेते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जेर सदारत आज कोरोना वक्त हाल को लेकर जायजा इजलास हुआ है। आने वाले दिनों में क्या हुकूमत प्लानिंग करने जाएगी? खुद असद उमर साहब ने आज असेंबली फ्लोर पे कहा कि 10 से 12 लाख पेशेंट अगले महीने तक हो सकते हैं। अभी 1,44,000 से ज्यादा पेशेंट हैं, अस्पताल भर चुके हैं। तो 10 से 12 लाख जब पेशेंट हो जाएंगे तो फिर होगा क्या? एक ब्रेक के बाद से बात करें। वेलकम बैक। कोरोना का फैलाव तेजी से जारी है और माहिरीन ये कह रहे हैं कि 10 से 12 लाख मरीज खुदा न खास्ता अगले महीने के आखिर तक पाकिस्तान में हो सकते हैं अगर इस वबा को काबू ना पाया गया। राना साहब, हुकूमती तदाबीर आप समझते हैं काफ़ी हैं और अपोजिशन के पास क्या लाए हैं मतलब लॉकडाउन के अलावा? क्योंकि लॉकडाउन को तो अब ताजिर बरादरी किसी सूरत मानने को तैयार नहीं।
دیکھیں سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں کہ حکومت سمجھتی ہے کہ اس کی جو کارروائی ہے یا جو اس کے جو ایکشنز ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، لیکن جو دنیا کا اب ڈیٹا بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان نیو کیسز کے اندر ٹاپ 5 میں ہے. پچھلے کچھ 10 دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ٹاپ 5 میں آ رہا ہے، اور اوور آل کیسز میں ہم ٹاپ 15 میں ہیں. پھر یہ کہتے ہیں ہمارا نیوزی لینڈ کے ساتھ آپ مقابلہ نہ کریں، تو آپ ان کا مقابلہ انڈیا سے کر لیں، بنگلہ دیش سے کر لیں جو ہمارے ریجن کے ہیں. تو وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈیلی کیسز اور ان کی آبادی کا ریشو جتنا انڈیا کا ہے، تو ہمارے بہت زیادہ کیسز ہو رہے ہیں. اور یہ ان کی اپنی رپورٹ ہے پنجاب گورنمنٹ کی جو 15 مئی کی ہے، جس نے سیمپل ٹیسٹنگ کی ایریاز کی، اور اس نے ایک پروجیکشن کی کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ کرونا سے لاہور کے اندر افیکٹڈ ہوں گے. 15 مئی کو تھا 6.5 لاکھ تقریباً. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کرونا ہر جگہ نکر پہ پھیل گیا ہے. اچھا، اب حکومت کہتی ہے کہ جی ایس او پیز فالو کرانا کس کے کام ہے؟ حکومت کی رٹ ہے تو وہ اس نے حکومت انفورس کرے گی تو ریٹ ہوگی نا. تو ایس او پیز امپلیمنٹ کرانا ان کی ذمہ داری ہے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ نیشنل کوہیژن انہوں نے کی ہی نہیں، پارٹیز کو اکٹھا کیا ہی نہیں. اچھا یہ چھوڑ دیں، آپ باقی پارٹیز کو بھی چھوڑ دیں. سر نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس تھے، وہ کیا تھا؟ سر میں آپ کو بتاتا ہوں نا جی، جو ان کی تو اپنی پروونسز کے ساتھ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے ان کے ساتھ کوارڈینیشن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم لاک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے لاک ڈاؤن نہیں کرنا. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ تو چھوڑ دیں کہ انہوں نے کوئی مینج کیا ہے کرونا کو، انہوں نے صرف جو ہے وہ عبدالصمد یعقوب صاحب مینج آپ لوگ نہیں کر سکے ٹھیک طریقے سے کرونا، یہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں آپ لوگوں کے پاس کوئی اب کیا تدبیر ہے، کس طرح روکیں گے آپ لوگ اس تیزی سے بڑھتے مرض کو؟ دیکھیں جواد صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم ایون جب آپ بھی کوٹ کرتے ہیں کہ 1,44,000 پیشنٹس ہو چکے ہیں، یا جب آپ اسد عمر کو کوٹ کرتے ہیں کہ جولائی اگست تک 12 لاکھ ہو جائے گا، تو یہاں پہ دوسری بات یہ بھی دیکھنے کی ہے کہ اس وقت ایکٹیو کیسز ہیں تقریباً کوئی 80 سے 85,000 ایکٹیو کیسز ہیں. کو 2 دن پہلے ایک دن میں ہائیسٹ جو نمبرز آف ریکوریز تھیں وہ 10,000 سے اوپر تھیں. جب 12 لاکھ پہ یا 10 لاکھ پہ جائے گا، یہ بات تو پوری دنیا میں مانی جا چکی ہے کہ جو میٹر کرتا ہے نمبر آف ٹیسٹنگ، یعنی کہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی آپ کی کتنی ہے. پہلے ہم 10,000 ٹیسٹ کر رہے تھے، اب ایک دن میں 28,000 سے 30,000 ٹیسٹ بھی ہو گئے. اگر ہم یہ 1 لاکھ پہ لے جائیں گے، اگر 1 لاکھ پہ لے جائیں تو 15 سے 20% ریشو آ رہی ہے پازیٹیو کی. اور اسی طریقے سے لوگ ریکور بھی ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ مجھے ہوا اور میں ریکور ہو گیا ہوں، میرا ٹیسٹ بھی نہ ہوا ہو. اب یہاں پہ یہ کمپیریزن کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیوزی لینڈ سے نہیں تو انڈیا سے. میں کہتا ہوں کہ آپ سعودیہ سے کمپیریزن کر لیں کہ جہاں پہ اسٹرکٹ کرفیو رہا، لاک ڈاؤن رہا، مکہ مدینہ سب بند رہے، ہر چیز رہی. ان کے پیشنٹس اور ہمارے پیشنٹ بالکل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو دونوں طرف دیکھا گیا. اب اگر ہم ایک طرف یہ دیکھ لیں کہ ٹھیک ہے جی، مانا کہ ان کے نزدیک یہ سلوشن ہے کہ کرفیو لگا دیں اور سب کو گھروں میں رکھ دیں، مگر اس سے جو فتنہ پیدا ہوگا یا اس کے نتیجے میں یا بھوک کے نتیجے میں جو لوگ مریں گے، تو دونوں چیزوں کو گورنمنٹ نے دیکھنا ہوتا ہے. ان کا تو کوئی سٹیک نہیں ہے، انہوں نے تو کہنا کہ ناظر گورنمنٹ صاحب حکومت کو دونوں چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. بے روزگاری بڑھے گی تو اسے بھی تو حکومت کو ہی دیکھنا ہے. یہ موقف عبدالصمد یعقوب صاحب کے سامنے آیا. دیکھیں جی، بات بالکل صحیح ہے کہ دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا ہے، مگر ابھی دیکھیں ہم لوگ اپنے پیک پر نہیں پہنچے ہیں. لاک ڈاؤن دنیا میں بالکل ہٹا رہا ہے. عمران خان صاحب نے بالکل صحیح کہا تھا کہ دنیا میں کئی ممالک لاک ڈاؤن اپنا ہٹا رہے ہیں، مگر یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے اپنا پیک ٹچ کر لیا ہے اور 2 یا 3 ہفتے سے لگاتار ان کے کیسز ڈاؤن جا رہے تھے. ہم ابھی شیر کے منہ کے اندر گھسا چکے ہیں اپنا سر. ہم لوگ کے کیسز ایوری ڈے ملٹیپلز میں انکریز ہو رہا ہے. چند ہزار سے نہیں، کافی 10-15 ہزار سے انکریز ہو رہا ہے. اور میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ ہمارا ملین آرام سے ایزیلی کراس کر جائے گا. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اب ٹیسٹنگ کیپیسٹی بھی بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک کہا عبدالصمد صاحب نے اس معاملے پر. تو سر نہیں، ٹیسٹنگ کیپیسٹی تو بڑھی جا رہی ہے، مگر آپ بھی بے شک اسٹوڈیو سے باہر نکلتے ہوں گے، میں بھی گھر سے باہر کسی نہ کسی ضروری کام سے نکلتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ کہ لوگوں کو ابھی تک اویئرنیس نہیں ہے. جس طرح سے رش لگائے ہوئے ہیں دکانوں کے اندر، اور بلکہ سڑکوں کے اوپر، سڑکوں کے کونوں پر ہر جگہ لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیڈر، جو ہمارا نیشنل لیڈر پرائم منسٹر ہوتا ہے نا، تو ہمارے پرائم منسٹر کی طرف سے یہ مکس میسیجز آئے تھے کہ جی یہ فلو ہے 97% کو. یہ تو پورا بھی پاکستان اس وقت مذاق بھی اڑا رہا ہے اور ساتھ ساتھ افسوس بھی کر رہا ہے کہ اس پر تو کچھ ہلکے. اور پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اگر پرائم منسٹر حوصلہ نہ دیتے تو کیا کرتے؟
نہیں حوصلہ آپ یہ دیں کہ جی ایک مشکل وقت آ رہا ہے, ہم نے صبر کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ نکالنا ہے. آپ یہ تو نہ بولے نا کہ جی کچھ نہیں ہوگا, یہ ایک فلو ہے, 2 دن چھینک مار کے تیسرے دن آپ لوگ صحیح ہو جائیں گے. اس سے لوگوں نے لائٹلی لیا, اور جتنے لوگ میں جانتا ہوں ایٹ لیسٹ وہ آدھے لوگ تو یہی کوٹ کر رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اسد محمود صاحب, سلیکٹڈ لاک ڈاؤن کورونا وبا کو روک پائے گا؟ یہ سلیکٹڈ ورڈ بڑا اچھا ہے, سلیکٹڈ لاک ڈاؤن بڑے صحیح انہوں نے ورڈ یوز کیا, خود ہی یوز کیا. اچھا جواد, میں چند گزارشات کرنا چاہوں گا. جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کل اسد عمر کو سنا, اینڈ اٹ واز ویری اسٹرینج ٹو می کہ نہیں جی وہ مے بی جولائی کے اینڈ تک ہم اس کو 1 ملین کو ٹچ کر جائیں. وائی؟ بیکاز پاکستان کے اندر ایک وہ سٹڈی آ گئی انگلینڈ سے, اور انہوں نے کہا جی کہ نہیں وہ جو کرونا کے جو پیشنٹس ہیں وہ اتنے زیادہ ہو جائیں گے, اور 2021 جنوری کی بات کی کہ جی 2.2 ملین سے زیادہ ڈیتھ ہو سکتی ہیں پاکستان کے اندر. اچھا, ایک تو یہ آسپیکٹ ذہن میں رکھیں. میں اپنے میڈیا کو دیکھتا ہوں, اپنے میڈیا کے جب میں اینکرز کو دیکھتا ہوں, ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ 6 مہینے کے لیے مکمل طور پہ پاکستان کو لاک ڈاؤن کر دے اور کسی طرح کوئی شخص باہر نظر نہ آئے. دیکھیں, میں ایک آپ سے عرض کروں, پوری دنیا کے اندر چاہے امریکہ کی بات کریں, اٹلی, یو کے کی بات کریں, فرانس کی بات کریں, I'm talking of those countries. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا وہاں پر مکمل لاک ڈاؤن نہیں ہوا, اینڈ وٹ از دی اینڈ ریزلٹ کہ وہاں پر میکسیمم کیسز بھی سامنے آئے اور میکسیمم ڈیتھ بھی سامنے آئی ہیں. اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی ذہن میں ہم سب کا رکھنے کی ضرورت ہے کہ اٹلی کے اندر جو مورٹیلٹی ریٹ ہے اٹ از 10%. آپ یہ دیکھ لیجئے, جتنے وہ پیشنٹس تھے 10% کی ڈیتھ ہوئی ہے. ویئر ایز یورپ کے اندر, یو کے کے اندر اور امریکہ کے اندر اٹ از 5.5%. نو یو کم اوور ٹو پاکستان. جی 1,44,000 کے اوپر 55,000 تو آپ کے اللہ کے کرم سے تندرست ہو گئے, اور اس کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ WHO نے کوئی خاص دوائی بھیجی تھی کہ نہیں پاکستانی بیمار ہیں تو وہ ٹھیک ہو جائیں, کیونکہ WHO نے, میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کنفیوز, اتنا پینکی رول پلے کیا اس ساری پینڈیمک کے اندر کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر فرض کریں کہ نئی ریسرچ میں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ بھی بیٹھ جائے تو اتنی آسانی سے نہیں لگتا. پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ پیشنٹ جہاں سے گزر جائے گا. مطلب ہے کہ آپ پچھلے 3.5 مہینے سے دیکھ لیں, اور جو بدلتے ہوئے جس طرح کے بیانات آپ WHO کے دیکھتے ہیں, ڈو یو ریئلی ٹرسٹ دیم کہ اس طریقے سے سارا کچھ ہو رہا ہے؟ ذرا پاکستان آ جائیں. پاکستان کے اندر اس پینڈیمک کے اوپر سوائے سیاست کے ایکچولی کچھ بھی نہیں ہوا. میں یہ تو ضرور کہوں گا کہ ہماری ساری صوبائی حکومتوں نے, مرکزی حکومتوں نے جو ان کی استطاعت تھی اس کے حساب سے اپنے لوگوں کی لک آفٹر کرنے کی ضرورت تھی. سر مجھے بریک پر جانا ہے, میں جاننا یہ چاہوں گا کہ متفقہ حکمت عملی کب بنے گی. رانا صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ذرا مختصر پلیز. سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, پاکستان جو ہے وہ ٹاپ 5 میں ہے نیو کیسز میں. جو باقی ممالک, یو کے آپ بات کر رہے ہیں اور اٹلی کی, وہ بہت نیچے چلے گئے ہیں نیو کیسز میں. وہاں اب وہ اتنا سیریس کرونا نہیں ہے. ہمارے یہ بڑھتے, ابھی تو پیک نہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. برازیل اور پاکستان, ان 2 کنٹریز کا زیادہ نام لیا جا رہا ہے, اور یہی 2 کنٹریز ہیں جو لاک ڈاؤن کے اتنے زیادہ حامی نہیں تھے. دونوں ملکوں کے سربراہان مملکت مخالف تھے. میڈیا پہ بیٹھ کے خدا کے لیے پاکستانیوں کو ڈرائیے مت. وین آئی سے کہ آپ کا مورٹیلٹی ریٹ جو ہے اٹ از 1.9%, اس کی بھی وجہ سن لیں کیوں ہے. اور ہم یہاں پر بیٹھے لوگوں کو سنائیے رانا صاحب. 1,44,000. دیکھیں اس کی وجہ ہے پاکستان میں مورٹیلٹی ریٹ کم اس لیے ہے کیونکہ پاکستان کی ایوریج ایج آدمی کی 63 ایئرز ہے. یو کے میں 80 سال ایک بندے کی ایوریج. ایک سیکنڈ, اسد صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم جب لاک ڈاؤن میں گئے تھے تو سب سے زیادہ بڑا ہمیں ڈر یہ تھا کہ ہمارا میڈیکل انفراسٹرکچر, یہ ہاسپٹل کا انفراسٹرکچر شاید اس لوڈ کو برداشت نہیں کر سکے گا. لیکن الحمدللہ سے کہ نمبرز تو چلے انکریز کیے, لیکن وہ اس کا جو لوڈ تھا, جو ایون وینٹیلیٹر جو ازائن کیے تھے, مختص کیے گئے ہیں کووڈ پیشنٹس کے لیے, اس پہ بھی لوڈ نہیں پڑا. یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ وہ چاہے ہماری. چلے نادر صاحب آپ بھی پلیز مختصر. آپ سمجھتے ہیں جو گورنمنٹ اب نیا سلیکٹڈ لاک ڈاؤن لگا رہی ہے, یہ روک پائے گا اس کو؟ دیکھیں سلیکٹڈ لاک ڈاؤن کسی حد تک ٹھیک ہے, کیونکہ چلیں عبدالصمد صاحب آپ کا پوائنٹ آیا, میں ذرا نادر صاحب کا پوائنٹ لے کر بریک پہ جاؤں گا. جی نادر صاحب. دیکھیں جی, روک تو نہیں سکے گا بٹ سلو ڈاؤن کر سکتا ہے, اور ابھی ہمارے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے. کمپلیٹ لاک ڈاؤن تو عوام بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی, بیکاز عوام بھی ابھی فرسٹریشن پہ پیک پہ پہنچ گئی. جس طرح امریکہ میں عوام کورونا کی وجہ سے فرسٹریشن کے پیک پہ پہنچ گئی تھی, پھر ایک سیاہ فام بیچارے کو جب ہلاک کر دیا گیا تھا تو وہ پھٹ کے آج تک
3 हफ्ते से 4 हफ्ते से उधर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी खुदा ना खास्ता फ्रस्ट्रेशन के मारे यही हाल हो सकता है अगर दोबारा हमने कंप्लीट लॉकडाउन की बात की। यहाँ तो पर ये selective कबूल साहब lockdown बड़ी ही खूबसूरत बात कर रहे हैं कि यही फ्रस्ट्रेशन हो सकती है जो कि अमेरिका के अंदर नजर आई, और अगर यहाँ हम इस तरह का सिलसिला करें तो उससे ज्यादा हालात खराब हो सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि प्रेजेंट गवर्नमेंट की बहुत बेहतर पॉलिसी है जिस पे ये कोरोना को लेकर चल रहे हैं। प्रेजेंट गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि अगर लॉकडाउन उन्होंने ओपन कर दिया है तो एसओपीज इंप्लीमेंट नहीं करा सकती, और अगर लॉकडाउन कराती है तो वो ये उसको बड़ा इंप्लीमेंट नहीं करा सकती। तो बेहतरीन ये राणा साहब पॉलिसी ने है ब्रेक के बाद बात इस point- करते हैं, कुछ मेरी पर्सनल जिम्मेदारी भी तो होती है ना, मुझे अपनी सेहत का ख्याल होना चाहिए। मुझे बताएं, अपने घर का, अपने मुझे बताएं खानदान का गवर्नमेंट ने भी ख्याल मीडिया होना के चाहिए ऊपर ना। अवेयरनेस जुलूस कैंपेन आप कहाँ लेके चलाएंगे? जाएंगे? आपके मुझे तो कोई इश्तिहार नहीं नजर आता हुकूमत पाकिस्तान का टीवी नहीं, चैनल हाई के कोर्ट में ऊपर। जुलूस लेकिन आप राणा लेके साहब जाएं, क्या ये भी मैं जरूरी पेशियों है पे कि जुलूस अपोजिशन आप सिर्फ लेके जाएं सियासत और ही फिर करे, SOPs मामले पर गिला हुकूमत का करें हाथ हमसे। ना बटाए? एक ऐसी वबा जो हमने तारीख में कभी नहीं देखी। हमने व्हाइट पेपर बनाया, हमने अपनी रिकमेंडेशंस दी, हम उस वो जो कमेटी बनी थी स्पीकर साहब ने बनाई थी, हमारी पूरी पाकिस्तान की लीडरशिप गई उस कमेटी के अंदर। इमरान खान साहब लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? मैं ब्रेक पर जाता हूं, ब्रेक के बाद बात करूंगा। उसके बाद में क्या हुआ? एक मुत्तफिका हिकमत अमली क्यों नहीं हम बना सके? मिलकर फैसला हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब खिताब करते हैं, रोज अपोजिशन जमातें और एक सूबे की हुकूमत प्राइम मिनिस्टर साहब के बयान से हटकर बयान दे दे, तो मुत्तफिका हिकमत अमली नहीं बन सकी। एक ब्रेक के बाद पर बात करें। वेलकम बैक। कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और ब्रेक से पहले एक मामले पर डिस्कशन का आगाज हुआ कि मुत्तफिका हिकमत अमली अब तक क्यों ना बन सकी है। क्या एसओपीज पर अमल दरामद करवाना सिर्फ हुकूमत का काम था? असद महमूद साहब ने पॉइंट उठाया कि अपनी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। राना अफजल साहब ने यह कहा कि हुकूमत एसओपीज पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आई। अब्दुल समद याकूब साहब, हुकूमत ये जो तनकीद सामने आ रही है वो ये कि मुकम्मल तौर पर हुकूमत एसओपीज पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रही। चले लॉकडाउन के इतने ज्यादा हामी ना थे, लेकिन जो एसओपीज आपने बनाए थे उस पर अमल दरामद ही करवा लेते। अच्छा जवाब साहब, इसके बारे में क्योंकि मैं इस्लामाबाद में रहता हूं तो मैं आपको इस्लामाबाद का बता सकता हूं इस वक्त कि आप किसी शॉप में एंटर नहीं हो वही है, सकते फेडरल without हुकूमत mask। उधर ही है, बाकी पाकिस्तान में नहीं है। नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ इस्लामाबाद की कि किसी भी जगह पे, और पंजाब में भी ऑब्वियसली हमारी हुकूमत है, कानून लिखी तो है नहीं, तो मैं वो बता रहा हूँ कि किसी भी शॉप पे आप बाहर निकलते हुए, मतलब आज मैं बाहर निकला और मैं मास्क भूल गया तो मैं वापस भागा कि आपने घर से बाहर निकलना ही नहीं, क्योंकि 3000 रुपए का फाइन है। और कितनी सर ये तो वायलेशंस आप के कह रहे हैं ना, बात ये है कि आम आवाम को ये कौन अवेयरनेस देगा, और अगर अवेयरनेस नहीं है तो फिर इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाएगा? देखें यहाँ पे तो क्रेडिट गोज टू डीसी हमजा शफकात के बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा है। मैंने आपको बताया अभी आपने खुद जिक्र किया पंजाब में भी आपकी हुकूमत है, तो वहां कौन चले? यहाँ तो हमजा शफकात साहब हैं, पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब हैं, वहां कौन अमल दरामद करवाएगा? देखें बड़े शहरों का ज्यादा इशू नहीं है एसओपीज का, इशू ज्यादा मसला आता है रूरल एरियाज का, जहाँ पे जब आप देहातों में चले जाते हैं, जब छोटे कस्बों में चले उन जाते एरियाज हैं, में वहाँ पे उन एरियाज में माहिरीन के मुताबिक उन एरियाज में इतना ज्यादा वायरस है भी नहीं सर, शहरों में ही ज्यादा है। वायरस ना होने की एक वजह तो ये भी है कि अच्छा इस्लामाबाद में भी, अगर आप इस्लामाबाद के रूरल एरियाज को देखें, जो देही इलाके, वहाँ पे नंबर ऑफ सिर्फ 12 को के अलावा बाकी जगहों पे पता नहीं उनकी इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग है। सर मॉब इतना क्रिएट नहीं होता, शहरों में मार्केट से मॉब क्रिएट हो जाता है, लोग जमा होते हैं, ये वजह है कि वहां पे भी ज्यादा कुछ इस तरह से नहीं है। ठीक है, ठीक। पंजाब का मुख्तसर बता दीजिए वहां क्या इक़दाम किस तरह रोकेंगे? लाहौर में अब कुछ एरियाज में लॉकडाउन लगने वाला है, आज रात से आगाज हो जाएगा इसका। जी कल रात 12 बजे से उसका आगाज हो जाएगा, और वहाँ के जिस तरह इस्लामाबाद के कुछ एरियाज को सील किया गया वहाँ पे भी, ताकि मूवमेंट कंट्रोल की जा सके, जो वो बनते जा रहे हैं, आपके हॉटस्पॉट्स बनते जा रहे हैं। आपने अभी भी ये नहीं बताया कि मुत्तफिका हिकमत अमली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी बताना, मैं वापस आपकी तरफ आके इसका पॉइंट जरूर लूंगा। असद महमूद साहब, कौन नाकाम रहा मुत्तफिका हिकमत अमली बनाने में? हुकूमत का काम ज्यादा है, वो जमा करे अपोजिशन को और एक मुत्तफिका हिकमत अमली बनाए इस वायरस के खिलाफ, या फिर अपोजिशन बनाना नहीं चाहती थी हुकूमत के साथ मिलकर? देखिए, जब पहली बात तो ये है कि जब आप किसी भी पेंडेमिक के ऊपर एक इंडिविजुअल सियासत करेंगे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, तो वो मुत्तफिक के लाहे अमल तो किसी सूरत में बन ही नहीं सकता। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर या फिर पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को भी शामिल कर लें। सर्टली वो मरकजी हुकूमत की उस तरह की है तो उन्होंने उसको इंश्योर किया। सिंध हुकूमत को आई डोंट से कि नहीं उन्होंने कोई काम नहीं किया। देखिए, एक ठीक है, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि एक वो मुत्तफिकापन तो आपको मुल्क के अंदर नज़र नहीं आया,
لیکن جو پارٹیز حکومتیں چلا رہی تھیں انہوں نے اپنے تئیں جو پاسبل ہو سکا، جو ان کے وسائل ریسورسز جو کچھ بھی تھا اس پہ انہوں نے کام کیا. دیکھیے آپ اس ساری چیز کو اس تناظر کے اندر بھی دیکھیں کہ پاکستانی قوم، ان کا نیچر، ان کا موڈ، ان کا ہیپی گو لکی ٹائپ کا جو ایٹیچیوڈ ہے آپ اس کو بھی دیکھیں. اور میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گا کہ آج سے ہفتہ 10 دن پہلے کی سچویشن سرٹلی واز ویری ویری ڈفرینٹ ان اسلام آباد اور پنڈی کے اندر کی میں بات کرتا ہوں. اور آج کے دن کی میں کوٹ کرتا ہوں، میں نے کوئی گاڑی ایسی نہیں دیکھی کہ جس کے اندر کوئی ڈرائیور یا ساتھ کوئی بیٹھا ہو تو دونوں نے جو ہے وہ ماسک نہ لگایا ہو. دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا یہ ہماری انڈیویجول ریسپانسبلٹی ہے ٹورڈز دی فیملی، ٹورڈز آر چلڈرن اینڈ ٹورڈز آر سوسائٹی. ہم نے انڈیویجولی یہ سارا کچھ اپنی خود کی حفاظت کرنی ہے. جو ایس او پیز گورنمنٹ نے ایشو کی ہیں ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، اور جو حکومت کی ذمہ داری ہے وہ اس نے اپنی سرٹلی نبھانی ہے. جہاں تک ہم اس کی بات کرتے ہیں، ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں، یہی کچھ اب پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے. اور میں حقیقت آپ سے میں بتاؤں، یس آئی ہیو گون تھرو یہ ڈفرنٹ جگہوں کے اوپر میں نے دیکھا جو جس طریقے سے کام ہوتا ہے پورے ملکوں کے اندر. کہیں پہ بھی آپ کہیں کہ مکمل لاک ڈاؤن اٹس ٹو ویری سکسیسفل، نو ناٹ ایٹ آل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں پہ بھی آپ کو ہاٹ اسپاٹ نظر آتا ہے گورنمنٹ کی نظر کے اندر موجود ہے، ان کو ہر چیز کا ڈاٹا اویلیبل ہوتا ہے، وہاں پہ ان کو ضرورت ہے. جس طریقے سے لاہور میں شروع کر رہے ہیں اور باقی اور بھی انہوں نے لاہور کے علاوہ 19 شہر آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. ٹھیک اصل میں میں آتا ہوں. نادر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے، اس حکومت پر زیادہ تنقید ہے کہ متفقہ جو لاہ عمل ہے وہ نہ بننے میں بڑی رکاوٹ ہے، یہ سینٹرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے. دیکھیں ہمارے سی ایم صاحب نے، اگر سی ایم کا بھی ایک کرسی کی اوبیسلی ایک ویلیو ہے اور ایک اسیومڈ ایک آنیسٹی بھی ہے وچ وی ہیو ٹو اسیوم. انہوں نے جب ایک چیز خود کہی اپنے منہ سے کہ بھائی این سی سی کی میٹنگ میں میرا مائک ہی بند کر دیا، تو اس کے بعد پھر کون کچھ بول سکتا ہے اگر ایک صوبے کے سی ایم کو آپ سننے کو تیار ہی نہیں ہو. اور دیکھیں ہمارے سی ایم نے تو ڈے 1 سے اپنا جو موقف ہے وہ کلیئر رکھا ہے. وہ شروع میں کہہ رہے تھے کہ ہماری عوام انفارچونیٹلی اس لیول پہ نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے کہ ایس او پیز کیا ہے اور کس طرح احتیاط کرنا ہے. ایک سویلائزڈ سوسائٹی میں ہونا تو چاہیے، مگر وی ہیو ٹو فیس دا ریالٹی. میں بھی بھائی باہر نکلتا ہوں، آپ ذرا سی ویو کراچی میں سی ویو کی طرف تو آپ جائیں، ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں عید کا دن ہے، عید کا سمے ہے. تو نادر صاحب آپ نے بالکل کہا وی ہیو ٹو فیس دا ریالٹی. تو اس ریالٹی کو جو تاجر برادری کے تحفظات ہیں اس کو کون فیس کرے گا؟ وہ تو حکومت کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. اب تاجر برادری میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ پاکستان کی اکانومی کے ریڑھ کا بیسکلی بیک بون آف دا اکانومی ہے، بٹ دے آلسو ہیو ٹو ٹیک سم رسپانسبلٹی. وہ پھر انڈر رائٹنگ اسٹیٹمنٹ دے، اپنا ایک اگریمنٹ دے کہ اپنے دکانوں میں ہم انفورس کریں گے ایس او پیز، اور جہاں نہیں ہوگا تو ہو رہا ہے نا، جہاں نہیں ہو رہا. آج بھی 1,500 سے زائد مارکیٹس میں شاپس کو جو ہے وہ سیل کیا گیا. یہ تو خیر اب وفاقی حکومت کے اقدامات جاری. جو بڑی بڑی دکانیں، میں کراچی میں بات کر رہا ہوں گزری کا، میں کراچی میں بات کر رہا ہوں طارق روڈ کی گلیوں کا، اندر نہیں ہو رہا ہے انفورس. اور اگر ہماری پولیس جاتی ہے وہاں پہ یا ہماری ٹیمز جاتی ہیں وہاں پہ تو عوام الٹا تنقید کا نشانہ بناتی ہے، اور وہ اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتی ہے کہ کورونا تو لائے ہی، حکومت نے لائے ہمارے بزنس کو بند کرنے کے لیے. تو ایک بہت زیادہ بڑا اویئرنیس کا گیپ ہے بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا سٹیزنس. اینڈ انفارچونیٹلی اس کا جو نقصان ہے وہ عوام خود ہی اٹھائے گی، جو ہم نہیں چاہتے تھے. اور ابھی بھی ہم کل سے انشاءاللہ صاحب کیا ضروری ہے تنقید ہی کی جائے؟ متفقہ حکمت عملی بنانے میں حکومت کا ساتھ کیوں نہیں اپوزیشن جماعتیں دے رہی ہیں؟ کیوں الگ سے تنقید کی جاتی ہے حکومت پر اور اپنی جماعت کے لوگوں کو؟ سر میری سن لیں، اب ذرا مجھے موقع دیجیے گا، میں آپ کو اس کا جواب دوں. مگر اب تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے احکامات آئیں گے ہم اس کو سپورٹ کریں گے. ہم نے ٹھیک ہے آپ لوگ سپورٹ. رانا صاحب آپ بتائیں. دیکھیں سر، یہ ہمیشہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ سینئر ہوتی ہے، ایک رسپانسبل، یعنی کہ اس کو ایک فرسٹ سٹیپ لے گی تو وہ ساروں کو لے گی. ذمہ داری اسمبلی کی آپ بات کر لیں کہ وہاں اچھا سیشن چلے، وہ بھی گورنمنٹ فرسٹ سٹیپ لے گی، انیشیٹو لے گی، ساروں کو اکٹھا کرے گی. تو یہ ہمیشہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے. ہم تیار ہیں. پہلے دن سے دیکھا اس کا سارا فوکس لاک ڈاؤن رہا، جبکہ گورنمنٹ تھوڑا سا تاجر برادری کا بھی خیال کر رہی تھی. تو متفقہ حکمت عملی کیسے بنتی جب دونوں بالکل الگ الگ باتیں کر رہے تھے؟ دیکھیں لاک ڈاؤن، میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ کیا وجہ کیا بنی کہ ہم لوگ کیوں نہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو عادت ہے سولو فلائٹ لینے کی. انہوں نے کہا ہم نے ٹائیگر فورس بنا دی. انہوں نے کہا ٹائیگر فورس میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ وہ کورونا کو سنبھالے گی. پھر ان کو درمیان میں خیال آیا کہ ٹائیگر فورس سے لوکل ٹڈی دل کا بھی مسئلہ حل کرا لیں.
پھر ان کو درمیان میں خیال آیا کہ میں ٹائیگر فورس سے جو ہے وہ کلائمیٹ چینج بھی صحیح کرا لوں. تو جب گورنمنٹ نے اتنی زبردست لائیو عمل بنایا ہوا ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ اپوزیشن کے پاس اپروچ کرے. اور یہی وجہ ہے, میں آپ کو جینون وجہ یہی ہے, اٹ از دا انا ایگو آف دا پرائم منسٹر اینڈ دا گورنمنٹ, کہ وہ یہ نہیں سمجھتی کہ ہم جو ہے اپوزیشن کو ضرورت ہے کہ ہم اس کو ڈبیٹ میں لے کے آئیں, اس کو ہم ایک نیشنل یونٹی کوہیژن بنائیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, دیکھیں جو یہ میرے گبول صاحب بھائی بات کر رہے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح کے بھی رومرز نکلے کہ لوگوں کو مار دیا جاتا ہے کیونکہ حکومت کو پیسے ملتی ہے. دیکھیں حکومت کا کام ہے کہ عوام کا اعتماد جیتے, ایک میسو اویئرنیس کیمپین چلائے میڈیا پہ, آپ کے ٹیلی ویژنز پہ, اخباروں کے اوپر. وہ نہیں چلائی, مجھے نہیں نظر آئی کہ حکومت کے ریگولر اشتہار آ رہے ہوں کورونا کے اوپر, ان رومرز کو حکومت نے کنفرنٹ کیا ہو. تو یہ دیکھیں یہ سارے معاملات ہوں گے تو کوئی آپ جو ہے اس کے اوپر جو ہے رزلٹ نکال سکیں گے, جو نہیں نظر آئے. ٹھیک ہے, جو نہیں نظر آئے. میں مختصر پہلے عبدالصمد یعقوب صاحب آپ کا, اسد محمود صاحب آپ کا بھی آخر میں لیتا ہوں کوئی رسپانس. ذرا عبدالصمد یعقوب صاحب, ایگو ہے جو بڑی رکاوٹ ہے ایک متفقہ لاہے عمل نہ بننے میں, پرائم منسٹر صاحب کی اپوزیشن کا موقف ہے. نہیں, یہ میں غیر سنجیدہ باتوں کو تو ریسپونڈ نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن میں اسد صاحب کی ایک بات کو انڈورس کروں گا کہ یہ بیسکلی اس ماڈرن ورلڈ کا یہ پہلا پینڈیمک ہے جو 100 سال بعد آیا, اور اس میں زیادہ بڑا مسئلہ وہاں سے جب WHO نے 17 جنوری کو مس لیڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ مین ٹو مین چائنا میں ٹرانسمیشن کا کوئی ایویڈنس نہیں ملا, وہاں سے مسئلہ کھڑا ہوا. لوگوں نے وہ ملک لاک ڈاؤن کی طرف نہیں گئے. جی میں صرف آپ سے اتنا کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم کو دوسری دنیا سے یا باہر کی دنیا سے علیحدہ تو نہیں ہو سکتے. باہر کی دنیا کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز تھیں انہوں نے ایگو کو, ہر چیز کو سائڈ پہ لپیٹ کے either they remain quiet یا وہ حکومت کے ساتھ مل گئے. یہاں تو ہم نے ایکچولی سیاست کرتے چلے گئے. اگلی چیز میں آپ سے بتاؤں کہ جس ملک کے اندر آپ 12-15 ہزار کا انجیکشن ہو, اس کی قیمت کو 6 لاکھ پہ لے کے چلے جائیں, دوائیوں کی آپ ہولڈنگ کر لیں, چھپا لیں, سارا کچھ کر لیں, ماسک مہنگے, PPE ایکوپمنٹ مہنگا ہو جائے, تو میرا خیال ہے وہ قوم ڈیزرو کرتی ہے کہ اس سے زیادہ اس کے اوپر پینڈیمک. فرینکلی اسپیکنگ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. ہم بالکل, ہمیں شاید کسی چیز کا خوف ہی کوئی نہیں ہے. اور یہ جو کاروباری طبقہ ہے اور جو میڈیکل فیلڈ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, انہوں نے بڑا ظلم کیا ہمارے پاکستانیوں کے اوپر. کین یو امیجن کہ چھوٹی چھوٹی دوائیاں جو امپورٹنٹ ہیں, جو آج اس معاملے پر نوٹس لیا گیا پرائم منسٹر صاحب کی جانب سے, ہوپفلی اس پر عمل درآمد ہوگا. رانا احسان افضل خان صاحب, نادر گبول صاحب, عبدالصمد یعقوب صاحب, اسد محمود ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. آپ چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام آپ نے دیکھا, سیاست, اختلافات, تقریر, تنقید, یہ سب ہو گیا. اب بھی وقت ہے ایک متفقہ لاہے عمل بنانے کا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.